آیت نمبر 110 حتیٰ یہاں تک کہ اذا اثر رسول کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے۔ اب اس آیت مبارکہ کے بہت سارے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ترجمے کے لیے صرف ایک سادہ سا عام مفہوم یہ کہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ رسول مایوس ہو گئے، تو رسول مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ مایوسی تو بڑی نیگیٹو چیز ہوتی ہے۔ تو ایک عام مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے کہ قوموں کو عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک دم عذاب آ جاتا تھا۔ عذاب آنے میں بہت وقت لگتا تھا، نبیوں کی بہت طویل دعوت ہوتی تھی، دن رات کی کوشش ہوتی تھی، اور پھر کہیں عرصہ گزرنے کے بعد پھر کہیں جا کے عذاب آتا تھا۔ تو جب اس عذاب کے آنے میں کچھ وقت گزر جاتا تھا اور لوگوں کی نافرمانیاں حد درجہ بڑھ جاتی تھیں، تو رسولوں کے اوپر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دینا چاہتے، ابھی کچھ وقت ہے۔ یا پھر اس مایوسی کے اور مفہوم یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ رسولوں کو اپنی دعوت میں کمی کا احساس ہوتا تھا کہ شاید ہم نے بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچائی، ہمارے کام میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیوں ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، جب بات بھی بہت اچھی ہے، کلام بھی بہت اچھا ہے، ہم ایماندار بھی ہیں، وفاداری سے بھی سب کچھ کر رہے ہیں، مخلص بھی ہیں، تو آخر رزلٹ کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ تو اس وقت ان کو شاید اپنے آپ سے جو ہے وہ مایوسی ہوتی تھی، اور یہ ایک اعلیٰ ظرف انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ کمی تلاش کرتا ہے، دوسرے پہ بلیم نہیں ڈالتا ہے۔ یا پھر یہ مایوسی اس بات سے بھی ہو جاتی تھی کہ شاید ان لوگوں کے نصیب میں اب ایمان لانا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ مایوسی کے بہت سارے انداز جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ عام فہم ترجمے میں یہی بات کی جاتی ہے کہ رسولوں کو جب عذاب آنے میں کچھ دیر ہونے کی وجہ سے مایوسی ہونے لگتی تھی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور جب کافر لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ جو انہیں دھمکیاں دی جا رہی تھیں وہ سب کی سب غلط تھیں۔ اب یہاں پہ بھی بہت سارے جو ہے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ کون کس کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو ایک جو عام فہم ترجمہ اب جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ جب عذاب نہیں آتا تھا تو یہ ساری قومیں اپنی نبیوں کو کہتی تھیں کہ جس عذاب سے تم ڈراتے ہو وہ تو آتا کوئی نہیں ہے، وہ پکڑ کب آئے گی؟ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، کوئی دھمکی شمکی نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، جیسے کہ آج کا معاشرہ بھی کہتا ہے کہ مولوی لوگ بس ایسے ڈراتے رہتے ہیں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیا۔ جاءہم نصرنا، تو اس وقت نبیوں کے پاس جو ہے وہ ہماری نصرت آ گئی، فننجی من نشاء، اور پھر جس کو ہم نے چاہا اس کو ہم نے بچا لیا۔ اب یہ بھی عام عوام میں بہت غلط مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا بچا لیا۔ جہاں کہیں پہ بھی قرآن پاک میں شاء کا لفظ آتا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں، بندہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں، بندہ نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چاہتے نہیں ہیں، لہٰذا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں تقسیم ہوتا ہے۔ بندوں نے نہیں چاہا کہ ہمیں نجات ملے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں چاہا کہ ہمیں نجات ملے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ایک نکتہ ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی اذن اللہ کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ معاملہ جس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں کہیں پہ بھی شاہ کا معاملہ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اختیار بندے کو بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی وہ بات چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ سینس آ جائے گی شاہ کی، تو پھر جہاں کہیں پہ بھی یہ لفظ آئے گا تو آپ بہت آسانی سے اس ترجمے کو جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ عوام الناس عموماً یہی چاہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، تو پھر ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ چاہت جو ہے ہماری اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں تقسیم ہوتی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور وہ لوگ جو کہ مجرم ہوتے ہیں تو ان سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی غور طلب بات یہ ہے کہ کافر کی، مشرک کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ مجرم کی بات کی جا رہی ہے کہ مجرم کوئی بھی ہو، ایون وہ مسلمان بھی ہو، تو ایسے لوگوں سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔